علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها۔ عزیز سامعات، آج کے اس ہفتہ واری نادیہ میں میری تقریر کا عنوان ہے قرآن میں غور و فکر اور اس کے صحیح فہم تک پہنچنے میں آنے والی رکاوٹوں کا سبب۔ عزیز سامعات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر چیز میں غور و فکر کرنے کے لیے عقل جیسی بہترین چیز عطا کی ہے کہ انسان عقل سے ہی اچھی بری چیز کو سمجھتا اور پہچانتا ہے۔ تو جب عقل ایک بہترین چیز ہے، ایک بہترین وصف ہے، تو اس کا استعمال بھی ایک بہترین جگہ ہونا چاہیے۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ اس کا بہترین استعمال کہاں ہونا چاہیے؟ اللہ کی کتاب میں، قرآن کو سمجھنے میں، اس میں غور و فکر کرنے میں۔ کسی انسان کے لیے اس سے بڑی سعادت، خوش بختی کچھ نہیں ہو سکتی کہ اس کے دن و رات اللہ کی کتاب کے ساتھ بسر ہو۔ عزیز سامعات، انشاءاللہ یہاں ہم اللہ کے کلام میں غور و فکر اور اس کے معنی کے تدبر کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيهم اختلافا كثيرا۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ لوگ اس میں مزید اختلاف پاتے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور البتہ تحقیق کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو کیا ہے کوئی اس کو سمجھنے والا، اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ کیا ہے کوئی جو اس قرآن کو پڑھے، سمجھے اور اللہ کی احکاموں پر عمل کرے؟ عزیز سامعات، قرآن کے فہم کے حوالے سے ہمیں یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ قرآن اس اللہ کا کلام ہے جس کی صفات و کمالات لامحدود ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات و کمالات لامحدود ہیں، ٹھیک اسی طرح قرآن کو سمجھنا، اس کی فہم و سمجھ بھی لامحدود ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، فہم کے جواہرات عطا کرتا ہے، یعنی جس بندے کو بھی چاہتا ہے فہم کی، سمجھ بوجھ کی توفیق عطا کرتا ہے۔ البتہ کوئی انسان اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ قرآن کے فہم میں آخری حد تک پہنچ گیا۔ آخری حد تک پہنچ گیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے قرآن کی تمام آیتوں کو خوب اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے، اللہ کے تمام احکاموں کو میں نے سمجھ لیا ہے، اب کوئی ایسی آیت باقی نہیں ہے، کوئی ایسی سورہ، کوئی ایسا احکام باقی نہیں ہے جس کو مجھے سمجھنے کی ضرورت ہو۔ کوئی انسانی عقل اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتی، اس کے کمال کو، اس کے کمال و جمال کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ لیکن اللہ نے جو بھی آیت قرآن میں نازل کی ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں غور و فکر کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث بیان فرمائی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی جماعت اللہ کی گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اس کی کتاب کو پڑھتی ہے، درس و تدریس کرتی ہے، تو اس پر اللہ کا سکون نازل ہوتا ہے، فرشتے اس کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے اور ان کا شمار ان لوگوں میں کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ عزیز سامعات، قرآن کی آیات میں غور و فکر کرنا بلا شبہ ایک عظیم ترین سعادت ہے، لیکن بعض ایسی رکاوٹیں ہیں جو انسان اور اس عظیم عمل کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ اللہ نے انہی رکاوٹوں کو دلوں پر لگے ہوئے تالوں سے ثابت کیا ہے، جیسا کہ آیت میں ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو تالوں سے مراد رکاوٹیں ہیں جو انسان کے اور قرآن کو سمجھنے کے درمیان حائل ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ان تالوں کا ذکر ہے جو بندے کے قرآن کو سمجھنے میں اور اس میں غور و فکر کرنے میں، اس کے صحیح فہم تک پہنچنے میں رکاوٹ بننے کا سبب ہے۔ تو قرآن کے تدبر اور صحیح فہم تک پہنچنے میں سب سے بڑی اور پہلی رکاوٹ جو ہے وہ ہے اللہ کے دین کا انکار اور روز جزا کا انکار۔ عزیز سامعات، روز جزا اور دین کا، روز جزا کا انکار اور قرآن کی سمجھ دو قطعی متضاد چیزیں ہیں جو ایک انسان کے دل میں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ روز جزا کا انکار یعنی جو انسان یہ سرے سے مانتا ہی نہ ہو کہ یہ دن بھی آئے گا جس میں اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کو اکٹھا کرے گا، اپنی ان مخلوقات سے حساب و کتاب کرے گا، ان کو ان کے کیے کی جزا و سزا دے گا، وہ اس کو مانتا ہی نہ ہو، سرے سے اس کا انکار کرتا ہو۔ اس کے بعد قرآن کے صحیح فہم و سمجھ سے روکنے والی دوسری سب سے بڑی رکاوٹ ہے بدعت۔ بدعت کا اصل معنی ہے دین میں تبدیلی کرنا، یعنی اللہ کے احکام کو بدلنا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں تبدیلی کرنا۔ بدعت صرف یہ نہیں ہے کہ بندے کو قرآن کی فہم سے روک دے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر بدعتی کو اس بات پر اکساتی ہے کہ وہ قرآن اور اس کی معنی میں تبدیلی کرے۔ بدعتی کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو اپنی خواہشات اور اپنے عقیدے کے مطابق ڈھالے۔ بدعتی کا ایک اصول ہوتا ہے اعتقد ثم استدل، کہ پہلے عقیدہ بناؤ پھر استدلال کرو، یعنی بدعتی پہلے ایک چیز کو اپنا دین اور عقیدہ بنا لیتا ہے، اس کے بعد قرآن و سنت کے نصوص کو تلاش کرتا ہے اور پھر اسے اپنے عقیدے کے مطابق بنیاد بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد تیسری سب سے بڑی رکاوٹ ہے گناہوں کی آلودگی، یعنی کہ معصیت۔ قرآن کے صحیح فہم کو سمجھنے میں جو تیسری رکاوٹ ہے وہ ہے معصیت۔ قرآن اللہ کا نور ہے اور معصیت ظلمت ہے، اندھیرا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ روشنی اور اندھیرا ایک ساتھ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد ہے چوتھی رکاوٹ دنیا کی طرف میلان، یعنی کہ قرآن کی سمجھ میں، قرآن کو سمجھنے سے روکنے والی چوتھی رکاوٹ ہے حد سے زیادہ، ضرورت سے زیادہ دنیا کی طرف مائل ہو جانا، یعنی کہ بندہ دنیا کی طرف ضرورت سے زیادہ مائل ہو جائے اور اسے ہی اپنا مقصود اصلی بنا دے، جبکہ قرآن بندے کو آخرت کی زندگی کی تیاری پر ابھارتا ہے۔ لہذا ایسے انسان کو کبھی قرآن کا فہم حاصل نہیں ہو سکتا جو قرآن کی اس تلقین سے روگردانی کرے۔ جیسا کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، قرآن کا فہم اور دنیا کے کباڑوں کی طرف میلان
ایک مومن بندے کے دل میں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ یعنی اگر انسان کو، مومن بندے کو، کسی کو قرآن کا صحیح سمجھ حاصل کرنا ہے تو اسے دنیا سے بے رغبتی دکھانی ہوگی، اسے دنیا کو فانی ماننا ہوگا، اسے دنیا سے دور ہونا ہوگا۔ اس لیے ہم کو یہ ماننا اور جاننا ضروری ہے کہ ایک متقی عالم کے ذہن کو اللہ تعالیٰ جس طرح اپنے کتاب کے اسرار معنی اپنے دین کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھنے کے لیے جس طرح سے اس کے دل کو کھول دیتا ہے، ویسا وہ کسی فاسق، کسی جاہل اور کسی بدعتی شخص کے دل کو نہیں کھولتا۔ اللہ کی صفات میں سے ایک صفات یہ بھی ہے کہ اللہ غیرت والا ہے۔ اللہ غیرت والا ہے کہ اس کی کتاب کی پوشیدہ حکمتیں اس آدمی کو عطا نہ کی جائے جو اس کے احکام سے، جو اس کے نبی کی سنتوں سے، جو اس کی کتاب سے اعراض برتنے والا ہو، منہ موڑنے والا ہو۔ عزیز سامعین، دینی علم ایک قیمتی نعمت ہے۔ اس کی برکت کو کوئی ایسا شخص حاصل نہیں کر سکتا کہ اس کی برکت ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی بھی ایرا گیرا اس کا دعویٰ کرتا پھرے، بلکہ علم کی برکت کے اثرات انسان کی شخصیت پر خود بخود واضح ہو جاتی ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، جب وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ٹھیک اسی طرح مانتا ہے، ان کے طریقوں کو اسی طرح مانتا ہے جس طرح اللہ کے نبی ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں، ہمارے لیے بتلا گئے ہیں، ہمارے لیے جیسے کہ ان کی حدیثیں ہیں، ٹھیک اسی طرح وہ اسے مانتا ہے تو اس کے اثرات اس پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اسے جانا جا سکتا ہے، پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ بندہ متقی ہے یا نہیں، یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو، اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرنے والا ہے یا نہیں۔ تو علم دین کی گہرائی، قرآن کا صحیح فہم و سمجھ خود بخود اس کے علم میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو ٹھیک ویسے ہی پڑھیں، ویسے ہی سمجھیں جیسا کہ ہم اپنے نام سے آیا ہوا کوئی لیٹر، کوئی میسج پڑھتے ہیں، کیونکہ یہی وہ طریقہ ہے جس کو ہمارے سلف صالحین نے اختیار کیا تھا، اور ہمارے لیے بھی یہی ضروری ہے کہ ہم اس طریقے کو اپنائیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بھی آیتیں نازل کی ہے، ہمیں اس کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔